سینٹ کا لفظ لاطینی لفظ سیناٹس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دانا لوگوں کی کونسل۔ گویا سینیٹر کو ایک دانا، عقلمند اور اسٹیٹس مین ہونا چاہیے۔ سینٹ کا تاریخی طور پر آغاز رومن سلطنت کے دور سے ہوا، جب یہ فیصلہ سازی کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا تھا۔ یہی فیصلہ کرتا تھا کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ امریکی آزادی کے بعد آئین بنا تو طے ہوا کہ سینٹ میں دانا اور صاحب الرائے افراد کو رکھا جائے گا، اور ان کے عہدے کی میعاد 6 سال رکھی گئی، جبکہ ایوان نمائندگان یعنی عوامی نمائندوں کے عہدوں کی میعاد 2 سال رکھی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے چلانے والے افراد سینٹ میں ہوں جو کہ زیادہ عرصے تک پالیسیوں کے تسلسل کے ضامن ہوں۔ امریکہ میں تمام ریاستوں کے 2 سینیٹر کانگریس میں جاتے ہیں تاکہ ہر ریاست وفاق میں برابر کی نمائندہ ہو، اور ان کے انتخاب عوام براہ راست کرتی ہے، اور اس طرح سینیٹر عوام کو براہ راست جواب دہ بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ سینٹ پاکستان میں کیوں بنائی گئی تھی؟ پاکستان میں 1973 تک سینٹ کا وجود نہیں تھا اور صرف قومی اسمبلی ہی ہوتی تھی۔ تاہم 1973 کے آئین کے تحت سینٹ کی تشکیل کی گئی، جس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو چاروں صوبوں کے وفاقی ایوان میں برابر کی نمائندے دے کر ان میں ریاست پر اعتماد پیدا کرنا، تاکہ وہ فیصلہ سازی میں خود کو شریک سمجھیں، اور اس طرح چھوٹے اور بڑے صوبے کا کوئی تفریق نہ ہو، نہ کسی کو امتیازی سلوک کا شکوہ رہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا ایک دوسرا ایوان قومی اسمبلی کے کام کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر قومی اسمبلی کے کام سے کوئی غلطی رہ جائے، کوئی پہلو نظر انداز ہو جائے تو سینٹ اس کی تصحیح کر سکے، کیونکہ کوئی بھی قانون اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتا جب تک سینٹ اسے منظوری نہ کر دے۔ گویا یہ ایک پارلیمنٹ یا فیصلہ سازی پر دوسری رائے کا ذریعہ ہو۔ حال میں منظر عام پر آنے والی ویڈیو سے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ سینٹ الیکشن میں رشوت کے ذریعے ووٹ خریدنے کی شکایات میں کچھ تو حقیقت ہے، اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے 3 مارچ کو زیادہ تر امیدواران کو ٹکٹ جاری کرنے سے پہلے یہ واضح ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے انتخابات میں پیسہ اور اثر و رسوخ اکثر میرٹ اور سیاسی وفاداری پر ترجیح پا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سینٹ کی سیٹ کی اہمیت اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کا دورانیہ 6 سال ہوتا ہے، اور اس کے لیے امیدواران کو کسی براہ راست الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں ہی اس کا حلقہ انتخابات ہوتے ہیں، جبکہ سینٹ کے رکن کو تقریباً وہ تمام مراعات بھی حاصل ہوتی ہیں جو قومی اسمبلی ممبران کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اثر و رسوخ میں سینٹ کے ممبران کو حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر امیدواران کے لیے سینٹ کی سیٹ بھی اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے بعض اوقات مالی اخراجات کی پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین، سینٹ الیکشن میں 2 طرح کرپشن ہوتی ہے۔ ایک تو پارٹی لیڈر خود سینٹ کے امیر امیدواران سے پیسے لیتے ہیں، اور دوسرا جب ووٹ دینے کے لیے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی کو پتہ ہوتا ہے کہ لیڈر پیسے لے گا تو وہ بھی طے کرتے ہیں کیوں نہ وہ خود اپنا ووٹ فروخت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ میں پارٹی کے دیرینہ کارکنوں یا انتہائی قابل افراد کو چننے کے بجائے ایسے افراد کو چنا جاتا ہے جو صاحب حیثیت ہوں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان ہوتے ہی بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواران کی فہرست جاری کر دی ہے۔ یاد رہے کہ سینٹ کو پارلیمنٹ کا ایوان بالا بھی کہا جاتا ہے، گویا یہ قومی اسمبلی سے بلند درجہ ایوان ہے، تاہم اس کے باوجود اس کا الیکشن قومی اسمبلی سے بھی متنازع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینٹ کے انتخابات کو شفاف بنانے اور بہتر امیدواران لانے کے دعووں کے باوجود پی ٹی آئی نے جن امیدواران کی فہرست جاری کی ہے ان میں نااہلی کے کیس کا سامنا کرنے والے فیصل وابڈہ اور کئی ارب پتی امیدواران اور پارٹی میں نو آموز امیدواران کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے بھی جن افراد کو ٹکٹ جاری کیے ہیں ان میں بھی ماضی میں سپریم کورٹ سے نااہل ہونے والے افراد بھی شامل ہیں۔ حال میں ہی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ 218 کے سینٹ الیکشن سے قبل پی ٹی آئی ارکان کروڑوں روپے رشوت لے رہے تھے۔ ناظرین، سینٹ کا لفظ ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ دانا لوگوں کی کونسل۔ گویا سینٹ کو ایک دانا، عقلمند اور اسٹیٹس مین ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح کے لوگ جا کر سینٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حالانکہ سینٹ میں اچھے پڑھے لکھے اور معزز ارکان کو لے کر آنا چاہیے تاکہ آنے والے اراکین کو پارٹیاں ہی نامزد کرتی رہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ سینٹ میں اچھے پڑھے لکھے اور معزز اراکان کو لے آئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔